اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ مکہ کی ایک معزز مالدار اعلیٰ نسب خاتون تھی جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا۔ وہ حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوا دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں اور انہیں ام المومنین اول ہونے کی سعادت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ام المومنین حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی قدر و منزلت۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ میں سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کو ایک خاص مقام و منزلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ آپ سیدہ کی وفات کے کئی برس بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کر کے آپ کے بے مثل ہونے پر زور دیا کرتے تھے۔ جب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ ختیجہ سلام اللہ علیہ آپ کے لیے ایک سن رسیدہ بیوی سے زیادہ کچھ نہ تھیں، تو آپ بہت ناراض ہوئے اور اس کی بات کو رد کر کے اشارہ فرمایا کہ خداوند متعال نے مجھے کبھی بھی ایسی زوجہ عطا نہیں کی جو ختیجہ سلام اللہ علیہ کا نعم البدل بن سکے، کیونکہ انہوں نے میری تصدیق کی جب کسی اور نے میری تصدیق نہیں کی، انہوں نے میری مدد کی ایسے حال میں جب کسی اور نے میری مدد نہیں کی، اور اپنے مال سے میری امداد کی جب دوسرے اپنا مال مجھے دینے سے انکاری تھے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد آپ کے لیے بہترین زوجہ تھی۔ آپ نے صداقت و عشق کے ساتھ شوہر کے عنوان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کیا، اور وہ سکون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فراہم کیا جس کی خواہش مشترکہ زندگی میں ہر میاں بیوی کو ہوتی ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے سامنے اللہ کی رضا و خوشنودی کے سوا کوئی بھی دوسرا مقصد نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی حیات کے دوران دوسری شادی نہیں کی، اور جو توصیفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان میں بیان کی ہیں، ان سے آپ کے نزدیک حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے اعلیٰ مقام و منزلت کا اظہار ہوتا ہے۔ شاید سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کی شان میں اہم ترین اور بہترین توصیف یہی ہو کہ اسلام کی خاتون اول حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کو آپ نے اپنے لیے بہترین اور صادق ترین وزیر و مشیر اور سکون و آسودگی کا سبب قرار دیا ہے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ حقیقتاً ایک عقل مند اور شریف خاتون تھیں۔ ابن جوزی رقم تراز ہیں، حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ یہ پاک طینت خاتون جس کی خصوصیات میں فضیلت، پسندی، فکری جدت، عشق و کمال اور ترقی جیسی خصوصیات شامل ہیں، نوجوانی کی عمر سے ہی حجاز اور عرب کی نامور اور صاحب فضیلت خاتون سمجھی جاتی تھی۔ آپ کی مادی قوت اور مال و دولت سے زیادہ اہم آپ کے بے انتہا معنوی اور روحانی ثروت تھی۔ آپ نے اپنا رشتہ مانگنے والے اشراف قریش کی درخواست مسترد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک حیات کے عنوان سے منتخب کیا، اور یوں مادی و دنیاوی ثروت کی نعمت کو آخرت کی سعادت اور جنت کی ابدی نعمتوں سے مکمل کیا، اور اپنی عقل مندی و دانائی اپنے زمانے کے لوگوں کو جتا دی۔ آپ نے اس نعمت کے حصول کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اسلام قبول کیا اور اسلام کی
پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ اسلام کی ترقی میں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا کردار۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی نبوت اور رسالت پر ایمان کو اپنے عمل سے ملا لیا اور اس حدیث شریف کی مصداق ٹھہری جس میں کہا گیا ہے کہ ایمان قلبی اعتقاد، زبانی اقرار اور اعضاء و جوارح کے ذریعے اعمال کا نام ہے۔ چنانچہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے قرآن کے احکام پر عمل اور اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی امداد کے لیے اپنی دولت خرچ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اہداف کی راہ میں اپنی پوری دولت کو قربان کر گئیں اور اسلام کی ترقی و پیش رفت میں ناقابل انکار کردار ادا کیا۔ سلیمان القطانی کہتا ہے کہ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی، مگر وہ یہ محسوس نہیں کر رہی تھے کہ اپنی دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہی ہیں، بلکہ محسوس کر رہی تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دوستی کی وجہ سے آپ کو عطا کر رہا ہے، دنیا کے تمام خزانوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ خداوند متعال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اور خدا نے آپ کو تہی دست پایا تو مالدار بنایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ختیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت نے پہنچایا۔ ام المومنین ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات۔ منابع و ذرائع میں منقول ہے کہ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کا سن وفات 10 بعد از بعثت یعنی 3 سال قبل از ہجرت مدینہ ہے۔ زیادہ تر کتب میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ بعض منابع میں ہے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا سال وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سال وفات ہی ہے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے 35 دن بعد رحلت کر گئی تھی۔ مورخین نے کہا ہے کہ آپ کی وفات کی صحیح تاریخ 10 رمضان سن 10 بعد از بعثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی ردا اور پھر جنتی ردا میں کفن دیا اور مکہ کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ حجون کے دامن میں مقبرہ معلیٰ یا جنت المعلیٰ میں سپرد خاک کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کروایا ہے جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں ہے۔